رکھتے ہیں، کس حیثیت سے ہمارے لیے یہ دشمن ہے یا کس جہت سے یہ ہمارے لیے دشمن ہے، ان جہات کا فرق اگر ہمیں آ جائے تو ہماری زندگی آسان بھی ہو جائے گی اور زندگی میں بہت سی باتیں بہتر بھی نظر آئیں گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ کل میں آپ کے سامنے جس مقام پر چھوڑی تھی گفتگو کو اسی سے آگے بڑھانا چاہتا ہوں، ایک دو جملے اور اس کے بعد پھر دوسری بات آپ کے سامنے۔ عزیزو، قرآن مجید نے بالکل صاف آواز دی کہ لا تتخذوا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ تم اللہ کے میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو اپنا ولی نہ بناؤ۔ یعنی ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم دشمن خدا کو ولی قرار دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں، قرآن مجید نے عجب منظر کشی کی قرآن مجید نے۔ اور اس کا شان نزول کیا ہے کہ ایک خاتون تھی، وہ مکے سے مدینے آئی اور اس نے آنے کے بعد کہا کہ ہم وہاں سے آ گئے ہیں اور ہم یہاں ہیں، اس جگہ پر ایک شخص ہے، ہم یہاں پر ہیں اور ہم نے ایمان قبول کر لیا، مثلا وہ پتہ نہیں کیا کیا، رسول اللہ نے اسے قبول کر لیا، مکے میں رہ رہا ہے، ہجرت کر کے آیا ہوا ہے، خانوادہ پورا مدینے میں رہ رہا ہے، خانوادہ پورا مکے میں ہے، یہاں موجود ہے۔ اس بیچ میں ایک خاتون وہاں سے آتی ہے، رسول اللہ نے اس سے پوچھا کہ تم مسلمان ہو گئی؟ کہا نہیں۔ کہا ہجرت کر کے آ رہی ہو؟ کہا نہیں۔ کہا پھر کیوں آئی ہو؟ کہا ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے پاس اب کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، آپ ہمارے سفر کا انتظام کریں، ہماری سواری کا انتظام کریں۔ رسول اللہ سے کہہ رہی۔ رسول اللہ نے اس سے پوچھا کہ اب مکے کے سارے جوان ختم ہو گئے؟ توجہ کریں۔ تو اس نے کہا نہیں، لیکن اب بدر کے واقعے کے بعد اب لوگ ہمیں پوچھتے نہیں ہیں۔ کون تھی؟ رقاصہ تھی، جوانوں کے لیے رقص کرتی تھی، پیغمبر نے یہ اشارہ کیا اس کی طرف۔ رسول اللہ نے لوگوں کو حکم دیا، انہوں نے اس کا انتظام کیا، اور جب وہ مدینے سے مکے جانے لگی تو یہ شخص جو رسول اللہ کے ساتھ پہلے سے موجود تھا، جنگ بدر میں بھی شریک تھا، اس نے خط لکھ کر کے دیا۔ فتح مکہ کے پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ پیغمبر تم پر حملہ کرنے والے ہیں اور ہوشیار ہو جاؤ گے۔ اس شخص نے، وہ عورت چلی گئی لے کر کے خط کو، جناب جبرائیل نے پیغمبر کو بتا دیا کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ پیغمبر نے کچھ لوگوں کو بھیجا، جن جملہ اس کو جناب امیر سلام اللہ علیہ کہ جاؤ جاؤ فلاں جگہ پر وہ ہوگی، جا کر اس کو روکو، اس کے پاس ایک خط ہے، لے کر کے آؤ جو اس نے انہوں نے دیا ہے۔ وہ لوگ گئے اور جانے کے بعد اس کو روکا، اس سے کہا تو جو تمہارے پاس خط ہے وہ دو، کا میرے پاس خط نہیں ہے۔ اس کے سامان میں ڈھونڈا ڈھانڈا نہیں ملا۔ باقی لوگ کہنے لگے کہ چلو واپس، اس کے پاس خط نہیں ہے۔ تو مولا کائنات نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، نہ رسول اللہ ہم سے نعوذ باللہ جھوٹ بول سکتے ہیں اور نہ ہم جا کر کے ان سے جھوٹ بول سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اگر رسول اللہ نے کہہ دیا کہ اس کے پاس خط ہے تو ہے، توجہ کیجئے۔ باقی لوگ جو ہیں، میں کیا ان کے نام لکھے ہیں تاریخ میں باقاعدہ، میں کیا ان کے نام آپ کے سامنے لوں؟ وہ سارے واپس آنے والے تھے، اب نہیں معلوم کہ واپس آنے والے تھے سازشاً یا جہالتاً، یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن واپس آ رہے تھے وہاں سے۔ مولا کہنا تو کہ یہ نہیں ہو سکتا، اگر رسول اللہ نے کہا ہے کہ خط لاؤ تو ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پیغمبر کی ایسی باتوں پر انسان کو اعتماد کرنا چاہیے، چونکہ اگر رسول اللہ نے یا کسی معصوم نے کہہ دیا ہے تو پھر ہے، چونکہ یہ وہ افراد ہیں، انشاءاللہ بعد میں جب ولایت کے معانی میں گفتگو ہوگی تو شاید پہنچ سکوں، یہ وہ افراد ہیں کہ اگر زبان پر جملہ آ جائے اور شے وجود میں نہ ہو تو آنا پڑتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آلہ پرسوں کی تقریر میں انشاءاللہ مصائب کی منزل میں جملہ آئے گا، وہاں وضاحت نہیں ہو سکتی، اس وقت وضاحت کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ جناب
امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے باپ کے غسل و کفن کے لیے مدینے سے خراسان باعجاز پہنچے. مدینے سے پرسوں کی تقریر میں انشاءاللہ، چونکہ یہ مصائب بھی جملوں میں ہوتا ہے لہذا وہاں پر تحلیل نہیں ہو پاتی. باعجاز مدینے سے خراسان پہنچے 8 سال کی عمر میں. جناب ابوالسلط نے دیکھا کہ دروازہ بند ہونے کے باوجود ایک بچہ صحن خانہ میں نمودار ہوا. تو کہنے لگے کہ صاحبزادے دروازہ تو بند تھا، آپ آئے کیسے؟ صاحب کن فیکون ہے، توجہ کریں. لیکن اللہ کے سامنے ان لوگوں کا ادب، وہ کم ظرف ہیں جو ذرا سے کمال کو اپنی طرف متوجہ کر لیں. وہ یہ صاحبان ظرف ہیں جو سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہیں سمجھتے. صاحب کن فیکون ہے. کہتے ہیں کہ ابوالسلط وہ خدا جو چشم زدن میں مجھے مدینے سے یہاں لا سکتا ہے، وہ دروازہ بند ہونے کے بعد باوجود گھر کے اندر بھی لا سکتا ہے. خدا لے کر کے آیا ہے. اللہ رے توحید، اللہ رے ادب پروردگار. ان کے لیے ان کے سامنے آ گئے گھر کے اندر. پہچانا ابوالسلط نے، پوچھا کون ہے، انہوں نے بتایا. گفتگو ہونے لگی. آخر امام کا انتقال ہو گیا، 8واں امام کا. باہر آئے اور آنے کے بعد کہا کہ ابوالسلط تہ خانے میں جاؤ، پانی اور تشت رکھا ہے، لے کر کے آؤ. ابھی آئے ہیں گھر مدینے سے، گھر کو دیکھا بھی نہیں ہے. ابوالسلط 1 سال سے امام کے ساتھ رہ رہے، 2 سال سے. کہہ رہے جاؤ تہ خانے میں جاؤ، پانی اور ظرف رکھا ہے، لے کر کے آؤ. تشت رکھا ہے. کہا مولا وہاں پانی اور تشت نہیں ہے. کہا میں کہہ رہا ہوں رکھا ہے، جاؤ لے کر کے آؤ. توجہ کریں. اب جو جا کر کے دیکھا تو موجود ہے. کیسے؟ کیوں؟ اس لیے کہ صاحب کن فیکون ہے، ولی پروردگار ہے. اگر کہہ دیا کہ ہے تو پھر ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آلہ محمد. یہ ایسے سچے نہیں ہیں جن کو واقعے کے مطابق بولنا پڑے. وہ دنیا کے سچے ہیں جو واقعے کے مطابق بولیں تو سچے کہلائیں. اور یہ ایسے سچے ہیں کہ بولے تو واقعہ اس کی مطابقت کرتا ہے. جو زبان پہ جملہ آ جائے، جاؤ دیکھو رکھا ہے، لے کر کے آؤ. غسل دیا، کفن دیا. اس کے بعد کہا پسند جاؤ وہاں کافور رکھا ہے، لے کر کے آؤ. اب نہیں کہا کہ وہاں کافور نہیں ہے، کیونکہ پہلے دیکھ چکے تھے. جا کر کے دیکھا تو موجود ہے. یہ کون ہے؟ یہ صاحب کن فیکون ہے. بالآخر اگر پیغمبر نے کہہ دیا کہ جاؤ اس کے پاس خط ہے، لے کر کے آؤ، تو پھر خط ہے. باقی لوگ جنہیں قول پیغمبر پر چندہ اعتبار نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں ملا، واپس چلتے ہیں. جناب امیر نے کہا ہو ہی نہیں سکتا. اگر پیغمبر نے کہہ دیا ہے کہ ہے تو ہے، لیکن ہم لے کیسے، معلوم کیسے ہو؟ یہ انکار کر رہی ہے. اور چونکہ خاتون ہے لہٰذا بہت زیادہ تفتیشی حالات بدلے ہوں گے. جناب امیر نے ذوالفقار کے قبضے پر ہاتھ رکھا اور تلوار باہر نکال کے گردن پر رکھی اور کہا کہ خدا کی قسم اگر خط نہیں دیا تو قتل کر دوں گا. کیونکہ الزام لگا رہی ہے پیغمبر کے قول پر. مثلا اگر خدا کی قسم اگر خط نہیں دیا تو ختم کر دیں گے. زلفوں کے اندر خط پوشیدہ تھا، نکال کے پکڑا دیا. جب موت سر پہ آتی ہے تو پھر انسان حالات کچھ اور ہوتے. ایک صلوات پڑھیں محمد. لے کر کے آئے خط جناب امیر کے پاس. جناب امیر پیغمبر کے بعد پیغمبر کو خط دیا. پیغمبر نے وہ خط بھیجا اس شخص کے پاس، بلکہ خود بلایا اسے، خط رکھا. کہا کہ یہ اسے پہچانتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ پہچانتا ہوں. کہا کیوں کیا یہ کام؟ کیوں کیا تم نے یہ کام؟ کہا کہ دوسرے لوگ ہیں جن کے گھر والے وہاں موجود ہیں. سارے پورے داستان سنائی اس نے. لیکن میرا کوئی نہیں تھا، میرے بچے وہاں موجود ہیں. میں نے اس خوف میں کہ ان کو اذیت نہ پہنچائیں ایک کام ان کے لیے کرنا چاہا تاکہ اپنے آپ میں ان پر احسان کروں، کل وہ اس کا بدلہ ہمیں دیں اور ہمارے بچوں کو پریشان نہ کریں. پیغمبر نے اس کے عذر کو قبول کر لیا
اور اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان لانے والوں اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو اپنا ولی قرار مت دو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔